نفع کم لیا کرو، مال زیادہ بیچا کرو۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ حضرت جنید بغدادی کے پیر ہیں، جو خریدی 60 اشرفیوں کے حساب سے، ایک دم سے مارکیٹ کے اندر اس کا ریٹ بڑا تو 90 چلا گیا، 60 اشرفیوں سے 90 اشرفیاں ہو گیا۔ خریدنے آئے حضرت ابو حفص رضی اللہ تعالی عنہ، وقت کے محدث ہیں، محدث کہتے ہیں جو حدیث لکھتا ہے، اور حدیث لکھنے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے تاجر بھی ہیں۔ تو جو وہ خریدنے آئے انہیں پتا چلا کہ حضرت سری سکتی کے پاس جو ابھی موجود ہیں، آپ نے فرمایا کہ مارکیٹ کے حساب سے 90 کا ریٹ چل رہا ہے، میں تمہیں 96 اشرفیاں دیتا ہوں، تم ایسا کرو یہ مجھے جو دے دو۔ تو آپ نے فرمایا میں نے 60 کے حساب سے لی تھی، بتایا، فرمایا میں نے 60 کے حساب سے لی تھی، میں نے 3 اشرفیاں صرف اوپر لینی ہیں، 63 کے حساب سے میں نے بیچ دینی ہے۔ آپ نے حضرت ابو حفص نے فرمایا عجیب آدمی ہو، تمہیں 90 روپے مل رہے ہیں اور جائز مل رہے ہیں، ریٹ مارکیٹ میں بڑھ گیا اور تم اسی بات پہ اڑے ہو کہ میں نے 3 روپے اوپر لینے ہیں، بس 3 روپیہ لینی ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، میں نے قسم کھائی تھی کہ میں 3 اشرفیوں سے زیادہ منافع نہیں لوں گا، تو اس لیے میں نہیں بیچوں گا، قسم کھائی تھی کہ میں اتنا منافع لوں گا، اس سے زیادہ نہیں لوں گا، ریٹ بڑھ بھی جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جائز ہے، میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں، خوشی سے لے لو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہمیں خوشی سے ملا ہے، پیسے اوپر سے ملنے، ہم کہہ رہے ہیں وہ خوشی سے مل رہے ہیں، وہ بندہ خوشی سے دے رہا ہے، یہ نہیں ہوتا، تقوی کی بات ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا میں خوشی سے دے رہا ہوں، آپ نے فرمایا میں نے قسم اٹھائی ہے کہ میں نے اس سے زیادہ نہیں لینی۔ آپ حضرت ابو حفص نے فرمایا میں نے بھی قسم اٹھائی ہے کہ جو جس کا جتنا بنتا ہے میں نے اتنا ہی دینا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ اپنی بات پوری کریں، میں اپنی بات پوری کرتا ہوں۔ تو اس بات پہ نفع زیادہ مل رہا ہے، لیکن حضور کی باتیں سامنے ہیں، انہوں نے خریدا نہیں، انہوں نے دیا نہیں، کیوں کہ اس وقت انہوں نے اس بات کا ارادہ کیا ہوا تھا کہ میں نے منافع زیادہ، بولیے میں نے منافع زیادہ نہیں لینا۔ یار تقوی کی بات بھی ہوتی ہے، اللہ کا ڈر بھی کوئی چیز ہے، اللہ کا خوف بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اور حضور نے جو دوسرا تجارت کا بہت بڑا اصول بتایا، فرمایا عیب دار چیز کو اس کے عیب کو بتا کے بیچنا ہے، تمہیں عیب دار چیز کو اس کا عیب بتائیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کپڑے کی دکان رکھی تھی، اور کپڑے کی دکان تھی تو جب بادل چھا جاتے، جب گٹائیں چھا جاتی، جب روشنی تھوڑی ہوتی تو آپ دکان بند کر دیتے۔ تو آپ سے کوئی پوچھتا کہ امام صاحب آج آپ نے دکان کیوں بند کی ہے، تو آپ فرماتے کہ لوگوں کو جو لینے آئے ہیں نا، نظر آنے میں تکلیف ہو رہی ہے، دقت ہو رہی ہے، لہذا میں نہیں چاہتا کہ کوئی دھوکے سے میرا مال خرید کے لے جائے۔ یہ انسانوں کی بات ہے، میں کوئی فرشتوں کی بات نہیں کر رہا کہ اتنا تقوی کہ گٹائیں چھائیں، بادل چھا جائیں، روشنی تھوڑی ہو، امام اعظم ابو حنیفہ اپنی دکان بند کر دیتے، ان کو دھوکے میں سودا نہ خرید کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ایک کپڑا تھا، اس کا عیب تھا، ایک لڑکا رکھا ہوا تھا آپ نے ساتھ، نماز پڑھنے گئے، مختلف اوقات تھے اس وقت بھی، جس طرح ہمارے تاجر حضرات جہاں ظہر کی نماز 1 بجے ہوتی ہے تو کچھ لوگ یہاں 1 بجے پڑھتے ہیں، پھر دوسرے دکان پہ جا کے اپنے جو ورکر رکھے ہوتے ہیں انہیں 1:30 بجے جا کے بھیج دیتے ہیں آپ نماز پڑھیں۔ تو اس وقت بھی امام اعظم ابو حنیفہ، لڑکا چلا گیا نماز پڑھ کے آیا تو آپ نماز پڑھنے گئے تو پیچھے سے گاہک آ گیا، کسٹمر آیا تو اس نے کپڑا بیچ دیا۔ تو آگے آپ نے پوچھا کہ اس کپڑے کا عیب بتایا، اس نے کہا وہ مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، میں تو بھول گیا اس کپڑے کا، اور ٹک لگا ہوا تھا، اس کپڑے میں عیب تھا۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ دا سے، بہانے سے، دھوکہ دے کر ہم کیا کریں، وہ عیب والی چیز کو کسی طرح بیچ دیں، ایسے ہی کرتے ہیں، خدا کا خوف ختم ہو گیا۔
تو آپ نے فرمایا اس عیب کا بتایا؟ کہتا ہے مجھے بھول گیا ہے۔ فرمایا کہ تو نے ابو خلیفہ کے اوپر بوجھ ڈال دیا۔ کیا کیا؟ میں نے تمہیں بتایا بھی تھا، تو نے ابو خلیفہ کے اوپر بوجھ ڈال دیا، عیب دار چیز کی کو بیچ ڈالا بغیر اس کا عیب بتائے ہوئے۔ آپ 3 دن تک اس کسٹمر کا اس کی تلاش کرتے رہے کہ وہ مل جائے اور اسے ہم بتائیں کہ جو تجھے کپڑا دیا ہے وہ عیب دار ہے۔ 3 دن تک، 3 دن تک جب وہ بندہ نہ ملا، عورت تھی، جب وہ نہ ملا تو آپ نے 3 دن کی ساری کمائی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا اور کہا کہ اللہ مجھے معاف کر دینا، ہم سے غلطی ہو گئی۔ اور پھر چوتھے دن جمعے کا دن تھا، جب سارا علاقہ مسجد میں پہنچ چکا ہے تو آپ جمعے کی نماز کے ٹائم کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگوں میرے بچے سے غلطی ہو گئی، اسے یاد نہیں رہا کہ ہم نے کپڑا بیچ دیا عیب دار۔ اگر تم میں سے کسی کو اس کا پتہ ہے جس نے کپڑا خریدا ہے تو خدا کے لیے ابو خلیفہ کے لیے دعا کریں، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یہ تقوی کا عالم دیکھیں۔ 3 دن تک وہ تلاش کرتے رہے جس کو عیب دار چیز دی ہے، اور اس کے بعد جمعے کے دن لوگوں کو بتایا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، دعا کریں کہ اللہ ابو خلیفہ کو معاف فرما دے۔ یہ تقوی کا عالم ہے۔ اور تیسرا اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجارت کا اصول ہے کہ قسم چاہے جھوٹی ہے چاہے سچی ہے، قسم اٹھا کے مال، بولیے قسم اٹھا کے مال نہیں بیچنا، قسم اٹھا کے مال منع کر دیا۔ فرمایا سچی بھی قسم ہے تو خرید و فروخت کے وقت تم نے قسم نہیں اٹھانی۔ اور یہاں میں آپ کو ایک اتنی گہرائی کی بات بتاؤں، فرمایا کہ دین میں شریعت کے جو اصول تجارت کے لکھے گئے، تاجر کو منع کیا گیا کہ تم چیز کو فروخت کرتے وقت بسم اللہ بھی نہ پڑھا کرو، درود پاک بھی نہ پڑھا کرو۔ میں قاری صاحب ایک دکان پہ گئے، ہم نے ایک مسجد کی چیز خریدنی تھی، تو ہم جا کے کھڑے ہو گئے، ریٹ پتا کرنا تھا۔ وہاں دکان کے اندر درس ہو رہا تھا۔ اب مجھے نہیں انہوں نے پوچھا کہ آپ بیٹھ جائیں، آپ ان کا یہ تھا کہ یہ بھی درس سنیں۔ میں خیال دے مجھے میں لوگوں کو درس دینا، میں جڑی گل کرنا ہے میری وہ سنو۔ تو کہتے ہیں آپ کو نہیں نظر آ رہا ہم درس دے رہے؟ میں نے کہا آپ کو پتہ ہی نہیں کہ تجارت کے اصول کیا ہے؟ آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث دکان کے اندر بیٹھ کے ہم درس لے رہے ہیں، ہم سے بڑا مسلمان ہی کوئی نہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یاد رکھے شریعت نے جو اصول لکھے ہیں وہ لکھے ہیں کہ بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھ کے بھی آپ چیز کو فروخت نہ کریں۔ کیوں کہ جو آنے والا ہے وہ اس کے دل پہ یہ نہ روک پڑے کہ یار بندہ مسلمان لگتا ہے، یہ کو نہیں خرید۔ اتنا سا بھی دھوکہ دینے سے شریعت نے منع کیا۔ درود پاک کہا کہ دل میں پڑھ لو، بعد میں پڑھ لو، جو گاہک آیا ہے کسٹمر اس کے سامنے تم نے یہ بھی نہیں کرنا کہ اسے یہ نہ شو ہو کہ بندہ مسلمان لگ رہا ہے۔ یہ تجارت کے اصول ہیں۔ فرمایا قسم جھوٹی ہے یا سچی ہے، چیز کو فروخت کرتے وقت قسم اٹھانے سے اللہ کے نبی نے منع فرما دیا۔ بہترین تجارت کے اصول بتائے۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ 4 اصول آپ نے بتائے۔ اتنے امیر تھے کہ پورا پاکستان اس وقت خرید سکتے تھے۔ صحابہ کرام میں سے سب سے امیر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، اتنا مال تھا۔ حضور نے دعا دی تھی، حضور فرمایا کرتے تھے کہ عبد الرحمن رحمان کا تاجر ہے، اتنے بڑے تاجر تھے۔ تو آپ اصول بتایا کرتے تھے، فرمایا میں نے آج تک کبھی مال کو ادھار نہیں خریدا، ان کا اصول تھا آج تک میں نے مال کو۔ اور دوسرا اصول بتایا کرتے تھے کہ میں نے آج تک مال کو ادھار دیا ہی نہیں ہے،
یہاں پہ ہم پھنس جاتے ہیں سارے آ کے کہتے ہیں کہ ادھار نہ دے تو کاروبار چلتا ہی نہیں ہے. منع نہیں کیا لیکن لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے کہ ادھار سے بچا جائے. فرمایا میں نے اپنے سب سے امیر ترین صحابہ میں سے فرمایا میں نے آج تک نہ مال ادھار لیا نہ میں نے مال ادھار دیا. اصول بتا رہے عبد الرحمن بن عوف. اور فرمایا میں نے کبھی بھی مال میں کبھی ملاوٹ نہیں کی. مال میں ملاوٹ یقین کرے دکھ ہوتا ہے مرچوں کے اندر بھی اینٹوں کو پیس کر جب ہمارے بچوں کو کھلایا جاتا ہے اور ظلم کرتے ہیں وہ. اس سے بڑھ کے ظلم کیا ہو سکتا ہے جب دوائیوں میں جو آپ اپنی صحت کے لیے کھاتے ہیں اس میں بھی ملاوٹ ہے. اس سے بڑی زیادتی کیا ہو سکتی ہے. میں پڑھ رہا تھا کہ انڈیا میں 28 صوبے ہیں. 28 صوبے اور جو دوائیوں کی کمپنیاں رجسٹر ہیں وہ 5000 تک انہوں نے رجسٹر کی ہوئی ہیں. پاکستان کے کتنے صوبے ہیں بتائیے یار, سب کو پتا. قاری صاحب 4 پاکستان کے کتنے صوبے ہیں 4. 45,000 دوائیوں کی کمپنیاں پاکستان کے اندر رجسٹر ہیں. اب اندازہ لگا لیں کہ انڈیا کا جو لوگ ہیں نا وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے پورا انڈیا پھرا اتنا بڑا. 5,000 کمپنیاں رجسٹر ہیں 4 صوبے اور 45,000 دوائیوں کی کمپنیاں رجسٹر. جنہوں نے رجسٹر کیا انہوں نے بھی تو پیسے لے کے کیا. کیا خیال ہے؟ تو یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے لوگوں کے ساتھ کہ دوائی کے اندر بھی زہر ملا کے لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے اور لوگ بیچارے اپنی صحت کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں وہ بیماریاں. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا میں نے آج تک ملاوٹ نہیں کی. کامیاب ترین تاجر کی نشانی ہے کہ وہ کبھی بھی چیز میں ملاوٹ نہیں کرتا. کبھی بھی سودے کو دینے کے لیے قسم, یہ حضور نے تجارت کی اصول بتایا, کبھی قسم نہیں اٹھاتا, کبھی ملاوٹ نہیں کرتا. اور بڑی معذرت کے ساتھ کامیاب ترین جو تاجر ہے وہ کبھی ذخیرہ اندوز نہیں کرتا, کبھی زیادتی نہیں لوگوں کے ساتھ کرتا کہ مال کم ہو جائے تو ذخیرہ کر لیا جائے, تو کبھی ظلم نہیں کرے گا. اور یہ آخری حدیث مبارکہ, یہ اسلام یہ پنڈت اور جوگیوں کے مذہب کا نام نہیں ہے. اسلام ایک خوبصورت دین کا نام ہے, یاد رکھیں. اور اللہ صرف یہاں نہیں ملتا جا کے کہ غار کے اندر اللہ ہو کے ضربے لگا کے اللہ ملے. میرے اور آپ کے کریم آقا نے فرمایا سچا اور ایماندار تاجر, فرمایا قیامت کے دن جہاں نبی بیٹھے ہوں گے وہ بندہ میرے ساتھ بیٹھا ہوگا. سچا ہو ایماندار ہو, فرمایا جہاں نبی اللہ بٹھائے گا اتنے مقام پر, سچا اور ایماندار تاجر نبیوں کی صف میں اللہ قیامت کے دن کھڑا کر دے. انعام دیا ہے. ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے, ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے. جزاک اللہ.